السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال تبارک وتعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج مسلمانوں پر ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص اگر ہم بات کریں اس وقت تو ظلم کی انتہا ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ہو رہی ہے، اور ساری دنیا میں لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، ختم بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور خود وہاں پہ جو جہاد میں موجود مجاہدین ہیں وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آتے ہیں اصل وجوہات کی طرف۔ تھوڑا ہم تاریخ کے ورقوں کو الٹائیں تو جس وقت نپولین مصر پر حملہ کرنے کے لیے آیا، اور اس وقت مصر کا حاکم 18ویں صدی میں مراد بک، اس نے جامع ازہر کے علماء کو اور حضرات کو جمع کیا، پوچھا کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا جناب ختم بخاری شریف کرتے ہیں کہ وہ تیر بہدف ہے، اور بے شک ختم بخاری شریف سے دعا کے مختلف مواقع ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، قبول ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ ختم نہیں ہوا تھا کہ مصر کی حکومت نپولین نے گرا دی تھی۔ نپولین فاتح تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، وہ خواہ جس میدان میں بھی کر رہا ہو۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا آگے تاریخ کے دوسرے اوراق کی طرف۔ 19ویں صدی کے شروع کے اندر جب روس کی فوجوں نے بخارا کا محاصرہ کر لیا، امیر بخارا نے پھر ختم خواجگان اور دیگر ختم شروع کر دیے، اور لوگ لگ گئے یا مقلب القلوب یا محول الاحوال پڑھنے پر۔ تسبیحوں کے دانے گر رہے ہیں، دانے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، لیکن انجام کار کیا ہوتا ہے؟ انجام یہی ہوتا ہے کہ بخارا مفتوح ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے دعائیں تب کام کرتی ہیں کہ جب اس کے پیچھے ایک طاقت ہو، اور طاقت اعمال کی ہوا کرتی ہے۔ سورۃ الانفال اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آداب سکھا رہے ہیں جنگ کے، کیا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، کہ جب تم کسی لشکر کے ساتھ آمنے سامنے آ جاؤ، لڑائی پڑ جائے تو کیا کرو؟ فاثبتوا، پہلی بات ثابت قدم رہو، دوسرا وذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کثیراً زیادہ کرو، اور آپس کی لڑائی سے منع کیا، آداب سکھائے، دعائیں ضرور کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کی رات اتنا روئے، اتنی دعائیں کی کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے سرک کر نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر واپس رکھی اور فرمایا اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ دعائیں تب کام کرتی ہیں میرے بھائی کہ جب پہلے آدمی اس کے لیے پیچھے کوئی دعا کرے۔ مریض کیسے اٹھ کے چل سکتا ہے؟ جب جسم میں طاقت ہوگی تو تب ہماری دعائیں اٹھیں گی، تب جب اس کے پیچھے اعمال کی طاقت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا فرماتی ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر مبارک پہ تشریف لائے، آپ کے چہرے پر میں نے ایک خاص اثر محسوس کیا۔ آپ نے وضو فرمایا، کسی سے بات چیت نہیں کی، اور پھر باہر نکل گئے۔ میں حجرے کی دیوار سے کان لگا کر کھڑی ہوگی کہ سنوں کہ کیا خاص بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرو، برائیوں سے منع کرو، وگرنہ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے تم دعائیں کرو، فلا اجیب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کروں، وتسألونی فلا اعطیکم، اور تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا نہ کروں، وتستنصرونی فلا انصرکم، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بس یہ فیشن ہے، چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے ہم نے کبھی ٹخنے تو ننگے نہ کیے، غیروں کی تقلید میں ہم نے گھٹنے بھی ننگے کر دیے، پینٹوں کو یہاں کہاں سے پھاڑا جا رہا ہے، جو کہ سطر ہے جس کا چھپانا، خود اپنے سطر کو بے وجہ دیکھنا درست نہیں ہے، اور لوگ دیکھے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اس وقت گلہ ان سے نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب شعر سنایا کرتے ہیں نا، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیسے لٹا، مجھے رہزنوں سے گیلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو آج ہماری بزرگوں کی دعائیں بھی قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اس کے درمیان میں ہمارے اعمال رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں۔ ہم نے ان کے درمیان میں اتنی موٹی اپنے گناہوں کی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ دعائیں اوپر اٹھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ کب تک ہوگا اس طرح؟ تو میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اللہ مدد کریں، اور جس طرح بدر میں اللہ نے فرشتے نازل کیے آج بھی کریں، تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو
تب تک نہیں بدلتے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ نے اس پہ جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ان کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس کو تب تک اللہ بدلتے نہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدل نہ لیں۔ جب وہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اللہ حالات کو پلٹ دیتے ہیں۔ آج ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا، آج ہم نے نیکیوں کا حکم کرنا چھوڑا، برائیوں سے روکنا چھوڑا، آج ہم نے برائیوں کو فیشن کا نام دے دیا، کلچر کا نام دے دیا، ترقی یافتہ ہونے کا نام دے دیا، اور حیا کو اور اللہ کی عبادت، توحید کو، رسالت کو قدامت پسندی کا نام دے دیا، اور ترقی پذیر ہونے کا نام دے دیا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ یوسف کے اندر کہ افامنوا، کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو، ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب کی کوئی ڈھنکنے والی چیز تمہیں آ کر لے لے، او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا اچانک ہی قیامت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دکاندار کپڑا بیچ رہا ہے، کپڑا کھولا ہوا، خریدار خرید رہا ہے، ابھی ان کا سودا مکمل نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ تو ہم کس بات سے نہ ڈر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اس بات کے گلے کر رہے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو دعاؤں کے پیچھے ہم اعمال کون سے ایسے کر رہے ہیں، کون سی اس کو قبولیت کے پر لگا رہے ہیں کہ دعائیں ہماری اوپر کو جائیں؟ تو میرے بھائی، ہم فلسطینیوں کے بھی ہم کیا ہیں، ان کے لیے بھی ہم ڈھال بنے ہوئے ہیں، ان کی دعائیں بھی اوپر نہیں جا رہی، اپنے اکابرین صلحاء متقی لوگوں کی آگے بھی ہم لوگ پردہ بند کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے حجاب بنائے ہوئے جو اللہ کی طرف نہیں جا رہی۔ میں اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، میں اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ضرور آئے گی۔ دیر ہوگی، لیکن اللہ کیا دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی، اللہ کا اصول ہی نہیں ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مومنوں کے لیے ذلت اور کافروں کے لیے عزت ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ مدد کریں گے، لیکن اللہ نے مدد کو، دعاؤں کی قبولیت کو کچھ اعمال کے ساتھ خاص کیا ہے، اور اعمال پہ ہم جب آ جائیں گے اللہ کی مدد ضرور اترے گی۔ اقبال نے ویسے ہی تو نہیں کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، تو پہلے ہمیں بدر والی فضا پیدا کرنے والی پڑے گی، وہ صحابہ والا ایمان کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دریا میں اترنے کا کہیں، ہم اتر جائیں گے۔ وہ فضا جب لائیں گے تو پھر اتر سکتے ہیں فرشتے قطار اندر قطار، اب بھی فرشتے آ سکتے ہیں، اب بھی مدد ہو سکتی ہے، لیکن پہلی شرط وہ فضائے بدر، ویسا ایمان، ویسے اعمال کرنے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔